सैफी साहब देखें जी सर, अब बोले आप। वही कह रहा हूँ कि बस सैफी साहब आपकी कोई बात है तो कंप्लेंट कर ले, ताकि फिर अल्लाह यार साहब से बात इनका बंदा मेरे पास आया था, मैं चाहूँ तो उनको कॉल पर मोहतरम नाजरीन की बात मैं सुनवा दूंगा। मोहतरम नाजरीन को, मोहतरम नाजरीन, उनका एक शख्स मेरे पास आया कॉल पर, अभी भी है वो, कहे तो मैं कॉल अटेंड करके सुनवाऊं। वो शख्स आया आकर इनके, लेट मी कंप्लीट। अब मुझे भी बात करने देना भाई। आपने जो बात की है हमने सुन लिया भाई। यहाँ पे निगोशिएशन तो नहीं हो रहा, निगोशिएशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहा ना। अब आप अपना पोजीशन बताएं, हम अपना पोजीशन बताते हैं, ऐलान नहीं करना। मुझे दूसरे में अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपने जो करना है वो कर सकते कर लो। अच्छा मेरी बात सुने। सॉरी, दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मार्केट इंटरप्ट करने की। मुनाजरा अगर करना है तो मुनाजरे की टॉपिक और शराइत तय कर लें आप, क्योंकि फिर बहुत ही पर्सनल जाते जा रहे हैं टॉपिक और मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका एक शख्स मेरे पास आया रोड पर, टिकटॉक पर, उसने आकर मुझे ये कहा कि मैं आपका मुनाजरा खत्म नबूवत के ताल्लुक से अल्लाह यारी साहब से करा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो इनकी देख चुका हूँ। हमारे अहमदी भाई इनके ब्रॉड पर आए, इन्होंने कहा जी कादियानी तुम तो इस्लाम में हो ही नहीं, तुम तो इस्लाम से खारिज हो, पहले मुसलमान हो जाओ, बाद में आपसे गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा पहले उनके इल्म में हो जाना चाहिए कि वो गुफ्तगू किससे कर रहे हैं। मौजू है खत्म नबूवत। अब यहाँ खत्म नबूवत के ऊपर शराइत वगैरह तय करने के ताल्लुक से मैं इनके पास आया, किसी हद तक ये आगे बढ़े भी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया इनको मिर्जा साहब याद आ गए। मैंने नहीं, मैं तो मिर्जा साहब के किरदार पर बात करूंगा, किसी और मौजू पर मेरे से मुनाजरा से बात कर रहे हैं, आप किसी और मौजू पर करना चाहते हैं। ठीक है सैफी साहब, अल्लाह यारी साहब से पूछ लेते हैं। अल्लाह यारी साहब देखें सर, मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि हमारे चैनल के देखने वाले बहुत होते हैं, कमेंट करने वाले बहुत होते हैं, तो हजरात किसी ने इनको पैगाम दिए, अच्छा काम किया, तशरीफ़ भी लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तशरीफ़ लाएं। अर्ज़ यह है कि जिस तरह ख़त्म नबूवत अहम है, उसी तरह मिर्ज़ा साहब का किरदार अहम है। कि एक शख्स जो झूठे नबूवत का इद्दिआ करता है, कभी भी उसके किरदार काबिल दिफा नहीं होता। ये शख्स कहता है तारीख में दिखाई कि कभी किसी किरदार पर मुनाजरा हुआ, और हम रोज़ाना करते हैं भाई, यहाँ पे रोज़ाना मुनाजरे होते हैं कि अबू बकर ने फ़लान काम किया, उमर ने फ़लान काम किया, भाई रोज़ाना होता है और तारीख़ में हमेशा होता रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर यहूदी, नसरानी, अहले बैत अलैहिस्सलात व अभी आज मैंने एक हदीस दिखा दी है इस किताब से, किताब एहतिजाज तबरसी से, कि एक यहूदी आया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम पर, वो इस बात पर कि मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम आपके नबी से ज़्यादा अजीम है। आपके अपनी किताबों में मुसलमानों के अपनी जो अकायद, जो रिवायात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करामात है, मौजिज़ात हैं, मूसा के उनसे ज़्यादा अजीम तर। अभी मैंने आज पढ़ा, एक बहुत बड़ा गुफ्तगू है एक यहूदी के साथ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि कई सफ़ात में मुश्तमिल है किताब एहतिजाज तबरसी में, और इस तरह के हमारे किताबों में बहुत सारे मुनाजरात हैं। ये शख्स जो कह रहा है कि किसी के किरदार पर मुनाजरा नहीं हो सकता, ये एक बच्चेगाना अहमकाना बात है। उसकी वजह में मालूम है कि क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इनके नबी का किरदार जो काबिल दिफा नहीं है। असल वजह ही यही है, ठीक है ना। वो चीज जो नहायत अहम है, जो कलीदी है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है यहाँ पे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर ना होते तो आज ये कादियानी ना होते। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर इद्दिआ न करते तो आज ये कादियानी ना होते, सबको मालूम है। क्योंकि उसका किरदार ऐसा है कि बहुत ही बातिल है, वो उस काबिल दिफा नहीं है, वो उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कहते हैं जरूरत ही नहीं है जी। क्यों जरूरत नहीं है? नहीं, हम यहाँ पे निगोशिएशन नहीं कर रहे भाई कि आप यहाँ पे हमें कोई दलील दे दें, हम आपकी दलील सुने, हम अपना मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं। मानना है मान लें, नहीं मानना है आप चले जाएं, हम आपको मिस नहीं करेंगे। देखिए, हम आपको 5 मुनाजरे देंगे ख़त्म नबूवत पर, आप हमें 2 मुनाजरे दे दें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के किरदार पर, लेकिन आप, क्योंकि आप लोग झूठे हो, क्योंकि आप लोग कभी तैयार नहीं हो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू किया जाए। सबसे पहले हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू करेंगे। अगर इस पे तैयार हो, उसके बाद ख़त्म नबूवत 5 आपको मुनाजरे देंगे, 5 मुख्तलिफ जलसात आप तशरीफ़ लाएं, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप पहले हमें ये दे दें, मंजूर है तो मंजूर कर लो, नहीं करना है तो उठ के चले जाओ भाई। और सबको पता चल गया भाई, क्यों ये इस बात की वाज़ेह बुरहान है, वाज़ेह दलील है, क्योंकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के किरदार पे बात नहीं कर सकता, इसीलिए मुनाज़रा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उस शख्स का किरदार ये इतना बातिल है, उसकी झूठ वगैरह साबित है ना, उसके फ्रॉड साबित है, इसीलिए वो गुफ्तगू करने के लिए ये शख्स तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके मजहब अभी मुनाज़रा से पहले बातिल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो, ये चला गया जी, काट के अभी सुन, 1 मिनट सुन,
اچھا سب سے میں نے کہیں ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دوں. یہ بدتمیزی نہ کرو. تم پھر حضرت مسیح نہ بولو, حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو, صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. تم اب اس کو کیوں ایک شخص جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گستاخ قرآن ہے, اس کو تم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ تم صرف اتنا کہہ دو غلام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اگر تم علیہ السلام کہو گے تمہیں لعنت اللہ کہہ دوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. تمہیں اگر علیہ السلام کہنے کا حق ہے, مجھے لعنت کرنے کا حق ہے. تم مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت کروں گا, اسی وقت لعنت کروں گا. ہاں اس طرح نہیں ہوگا بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. تم علیہ السلام نہ بولو, علیہ السلام بولو گے تو میں لعنت کروں گا, اسی وقت لعنت کروں گا. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو نا, پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو, پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا. ایسے علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام مفت ہے, علیہ الصلوۃ والسلام مفت میں. آپ کی بھی تو مناظرہ بھی نہیں ہوا, ابھی سے آپ لال ہوئے جا رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل, باطل کو سن کو ہمیں غصہ آتا ہے. ہمیں غیرت ہے, دین کا غیرت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت ہے, قرآن کا ایمان کا غیرت ہے. ہاں علیہ السلام نہیں کہو گے, ادھر علیہ السلام نہیں کہو گے بھائی, علیہ السلام کہو گے تو لعنت کروں گا اسی وقت. جی میں ان کو خاموش کر دیتا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ دیکھیے علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا تمام وہ ہے, تو یہ ہماری توہین ہے, ہماری مذہب, ہماری دین, ہمارے قرآن کی توہین ہے. علیہ السلام نہیں کہو گے, علیہ السلام نہیں کہو گے اس شخص کو. بولو تو میوٹ کرو یار, ان کو مجھے بات کرنے تو, جیسے میں نے ان کی بات سنی. جی کیجیے گا. بس یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ریکویسٹ ہے. توہین پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سنیے نا, اپنے اکابر کے لیے اگر کوئی شخص علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے, یہ توہین نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ توہین وہ, اب بولنا مت بیچ میں, توہین وہ ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں صحابہ کو لے کر, امہات المومنین کو لے کر, وہ ہوتی ہے توہین. آپ خود کو اتنا بڑا ولی اللہ, بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں, آپ ہو کہاں مسلمان؟ کون سا فرقہ آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ آپ کو تو کوئی جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا. سب مسلمان ہمیں مسلمان کہتے ہیں, سبھی مسلمان کہتے ہیں. اچھا میں مدعے پہ اور بھائی جو شرط رکھیے شرط پہ بات کرو, شرط قبول ہے یا نہیں قبول ہے بھائی. ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر, تم ہمیں 2 مناظرے دے دو نا مرزا غلام احمد پر. علیہ صاحب ان کو ایک دفعہ بات کو اپنی کر لینے دیں. اچھا شیفی صاحب آپ جو واسطہ پڑھا ہے نا ابھی تک, وہ پڑھا ہے دیوبندیوں سے, بریلویوں سے. آج ہی پسا دیا, واسطہ پڑھا ہی نہیں آپ کا. آج ہی آپ کو, آج ہی آپ جو ہے نا پھنس گئے. میری بات سنیے, میں پھنسا نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو دوست آیا, وہ جو بھی اس نے, جس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, اس نے آ کر ختم نبوت کے موضوع پر بات, میں نے اس کے اوپر حامی بھری. اس کے بلاوے پر میں یہاں آیا اور پچھلے 1.5 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اسی انتظار. اب میں یہاں آیا تو آپ نے آ کر کہا جی نہیں میں تو مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض کروں گا, میں تو ان کے اعتراض کے جو ہے نا وہ ان کی ذات کے اوپر مناظرہ کروں گا آپ سے. بھائی ذات پر مناظرہ کرنے سے ختم نبوت کہاں ثابت ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک شارٹ طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کو مذہب تو باطل ہوگا نا, آپ کو مذہب تو باطل ہوگا نا, بولنے دیجیے. یہ طریقہ نہیں, یہ آپ سے نہیں ہو بھائی یاری صاحب, آپ کے بس کا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آپ گفتگو کر پائیں گے. آپ تو ابھی سے نہیں بولنے دے رہے ہیں, مناظرے میں کیا بولنے دیں گے آپ؟ بات کرو بھائی, بات کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی ذات میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ بڑا ہے جی, بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیں 2 مناظرے دیں گے, ہم آپ کو 5 مناظرے ختم نبوت پہ دیں گے نا. اچھا میں یعنی تو بات نہیں کرنے دے رہے بھائی, یار تم کیسے ہی منصف ہو. شیفی صاحب آپ کمپلیٹ کر لینا اپنی بات. وہ دوست آپ کا مجھے بتا رہا تھا وہاں درمیان میں ایک منصف بیٹھے گا, منصف تو خود ایک سائیڈ لے رہا ہے, مجھے تو خاموش کر دیتے ہیں. میں خاموشی سے سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں. شیفی صاحب آپ اپنی بات کر لیں کمپلیٹ. انہوں نے سیفی بھائی, سیفی صاحب آپ موضوع پہ گفتگو کریں نا, جو آپ کو شرط رکھا آپ کو منظور ہے اس پہ گفتگو کریں پلیز. آپ موضوع پہ کر لیں گفتگو. اب بات سنیے نا, جس موضوع کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اس موضوع کے لیے میں حاضر ہوں بات کرنے کے لیے. کیا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بتا دیجیے مجھے, ہاں یا نہ کرتے ہیں میں چلا جاتا ہوں, کوئی زبردستی نہیں. بالکل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سیفی صاحب کہ ہم بالکل ختم نبوت میں آپ کے ساتھ 5 مناظرے کریں گے.
बशो हमारा शर्त है कि उससे मेरे से पहले एक दो करोड़ मुनाजरे मुझे मिर्जा पाँच गुलाम मिनट अहमद में पर, कर दो। उससे पहले एक दो कर लो, मुनाजरे एक गुलाम मिनट मिर्जा गुलाम अहमद पर। ये नहीं कहना उसका फायदा नहीं है, मैं उसका कह फायदा ये रहा होगा कि हूं, आपका मजहब झूठा साबित होगा। एक मुनाजरा कर लो आप खत्म नबूवत पर, जो कि आप लोगों की तरफ से ही इफ्तिताह उसका हुआ है। शेख बेशक 5 मुनाजरे हजरत एक सुनिए, बेशक 5 मुनाजरे हजरत मसीह मौद इस्लाम की जात पर, एक में ही फाइनल कर दूंगा। हजरत खत्म मसीह नबूवत पर 5 मुनाजरे अलैहिस्सलाम, करने हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, हम उनको सलावत भेजते हैं, जो झूठे नबी उन पे अल्लाह की लानत करते हैं। तो आप कभी उनको इस तरह ना कहें, इन अल्फाज के साथ कहोगे ना हमें गुस्सा आएगा। देखें उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहब, देखो हम उनको गाली नहीं देते, हम उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कहते हैं आपके एहतराम की वजह से। लेकिन आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना कहें, मसीह मऊद नबी वगैरह नहीं कहते उनको, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। कह देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर हमारा जवाब। जैसे आपको अगर कहने अब सुन लो, अगर कोई ईसाई अब सुन लो, आपको अगर यही कहने लग जाए कि भाई अल्लाह के नाम के साथ दुरूद ना भेजा करूं, मुझे तकलीफ होती है, मैं तो उनको झूठा समझता हूं, तो कहना छोड़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां पे मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं ना गुफ्तगू के लिए जहां पे वो सामने वाले शर्त यही रखता है कि ऐसे आदमी को आप दुरूद ना भेजो, तो अगर मैं कबूल करूं मैं दुरूद नहीं भेजूंगा वहां पर। आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसने कहा ना ये इस चीज को मानेगा कि मिर्जा साहब के ऊपर दुरूद बांधने से रुके, और ना मुनाजरा होगा। आप खेल खेल रहे हैं। मुनाजरा होगा ना, मुनाजरा होगा। आप कह दें मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप कह दो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कह दो। अब सुन लो, अब सुन ले सैफी साहब, सुन ले मेरा जवाब सुन ले। सैफी साहब बैठकर पहले ही ये वो कबूल नहीं करेंगे और वो आपने कर लिया। सैफी साहब सुन ले, क्लियर जी जनाब। सैफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हमारी ब्रॉड पर आप इस बात को सुन रहा है कि आपने सरेंडर किया है कि खत्म नबूवत पर आप बात नहीं करेंगे। आपकी गलत बयानी है, आपकी गलत बयानी है। हम कह रहे हैं हम आपको 5 मुनाजरे देंगे और आपके पास है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ एक कर लो, एक में तिया पाचा कर देना है मैंने भाई। 4-5 के लिए किसके पास? आप सुन लेना, आप एक कर लो, आप वो आपकी मर्जी, आप एक कर लो, 2 कर लो, लेकिन हम चाहते हैं इसलिए कि आप देखो सैफी साहब देखें, आप हमें वजह बताए ना कि आप देखें, हमारा एतकाद यह है कि आप मिर्जा गुलाम अहमद साहब के किरदार पे इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे एतराज़ात हैं उनके किरदार पर जिसका आप जवाब नहीं दे सकते, ठीक है ना। अभी अगर यहाँ पे कोई यहूदी आ जाए, कोई हिंदू आ जाए कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि तुम नहीं कर सकते। जो दलील आप दे रहे हैं ना, किसका कोई फायदा? आप सुन लो ना, सवाल सुन लो फिर जवाब देना, सवाल सुन लो फिर जवाब देना भाई। अगर आप मुझसे यह कह दो, अगर आपका कहना यह है कि उसकी ज़ात पे गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है, तो आप किसके अक्ल के साथ खेल रहे हो? आप हमें बच्चे समझ रहे हो, लोगों को बच्चे से देखें। एक शख्स जो जिससे आपने खत्म नबूवत का अकीदा बातिल है, आपने किससे लिया है? आपको पे वही तो नहीं आई ना, आपने अपने बुजुर्गों से लिया। उन्होंने किन से लिया? उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद साहब से लिया। उन्हीं की नबूवत को सही करने के लिए आप खत्म नबूवत के अकीदे को आप बातिल करने की दर पे हो ना। तो ये कि उसका किरदार अहम नहीं है, आपके दीन में अहम नहीं है, ये इस मौजू पे कादियानियों के साथ गुफ्तगू में अहम नहीं है, ये बहुत ही बातिल बात है। और मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं कि इस पे पहले गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यही फ्रॉड करते हो, फरेबकारी आपकी यही है कि कभी उसके किरदार पे बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि खत्म नबूवत पे गुफ्तगू हो जाए, फिर उससे वो गुफ्तगू वही पे पंसा रहेगा ना, फिर उसके किरदार तक नहीं जाएगा। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको सच्चा सिद्दीक वादा दे रहा हूं, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम। फिर बाद में नहीं कहना कि मैं सरेंडर कर गया। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, पंजतन पाक की कसम, मैं आपको खत्म नबूवत पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 मुनाजरे दूंगा। आप मिर्जा गुलाम अहमद के किरदार पे मुझे 2 मुनाजरे पहले दे दें, ठीक है ना। वजह नहीं देते, वो नहीं देते, जो वजह आप बता रहे कि उसका कोई फायदा नहीं, तारीख में नहीं हुआ, ये सब झूठ है। उसका फायदा बड़ा वाज़ह है, और उसके असल वजह जो आप नहीं कर रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि इसके शख्स के किरदार में ऐसे बातें हैं जिनका आप दिफा नहीं कर सकते, जिससे साबित होगा कि आपका मतलब हो गई बात। जी सर, बात हो गई जी खामोश बोला हाँ भाई मुंसिफ साहब। अच्छा भाई, नाजरीन सुन रहे होंगे कि ये जो मुंसिफ साहब हैं, ये अपने इंसाफ का जो काम कर रहे हैं वो कितना बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। कि देखें जब या अल्लाह याद साहब, भाई तुम बात करो ना मुझसे, पॉइंट पे टाइम जाया ना करो, इधर और लोग भी मुंतजर हैं। यार ये क्या बात है भाई? मैं जब भी बोलता हूँ आप बोल पड़ते हो भाई। जिस तरह से आप आवाम को मुतवज्जे करा रहे हैं, आप मॉडरेटर क्यों डांट रहे हो भाई? आप अपनी बात करो। अच्छा, अपनी बात करेंगे ना, मुझको बता भी तो देना कि भाई क्या गेम खेल रहे हैं आप मेरे साथ। भाई सवाल यह नबूवत, एक मिनट सुन, नबूवत जारी है। अगर आप इस चीज के कायल हैं कि नबूवत जारी है, तो मैं आपको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की नबूवत मनवा सकता हूँ ना, या दलील दे सकता हूँ। एक बंदा कायल ही नहीं है इस चीज का कि भाई नबूवत जारी है, वो जाहिर सी बात है उसे तो भाई खामियां नजर आनी ही है उनके अंदर। आप ये यहाँ पर कस्में खा रहे हैं, मुझसे कस्में ले लीजिए। अगर आपके दिल में
یہ کیا نام جو ہے نا وہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتا. لعنت یہ غلط اللہ علیہ. فہمی اپنے دل و دماغ سے یہ دیکھو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, بتا دیا علیہ السلام نہیں کہنا. میں بولوں بھائی میرے ساتھی میں بولوں گا, آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو زبردستی کی خام خواہ آپ ضد لگا رہے ہو, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا اگر آپ کے دل و دماغ میں دیکھیں بول پڑے آپ بھی جناب. حافظ صاحب آپ کمپلینٹ کر لیں, منصفی مشکل ہو رہی ہے آج. آپ خاموش کیجیے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, وہ آگ ببول ہو رہے, دیکھیں چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے ان کا. جی کمپلینٹ کیجیے. اچھا ٹھیک. تو جی بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے. یہ یار ان کو چپ خاموش کرو, دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں میری. تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا. ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو. ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے, جو ایک شیطان ہے, ایک مجرم ایک شیطان ہے, اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو. تو یہ غلط ہے نا, درود نہ بھیجو نا. تو آپ کو بتا صرف مرزا غلام احمد کہہ دو. دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ کے کہہ رہے ہیں نا تاکہ دل آزاری اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن. کیوں آپ کہہ رہے ہیں, کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب, آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام. آپ ساتھ کہہ دو. ہم کسی پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو علیہ السلام بنا رہے ہو. اور یہ دیکھو یہ بول پڑے نا. ابھی سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا. وہ یہ شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے. اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی ایک بات کرو, اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم. جی دیکھیے سیدھی سادی سی بات ہے, ایک انسان جس کے جو کیا نام جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر, آپ اپنے بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے. ہندو اگر یہاں موڈ, ہمارا بھی بلیف ہے نا, ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ. ہمارا بھی بلیف ہے, تم نہیں روک سکتے نا. ٹھیک ہے بھائی, تم بھی نہیں روک سکتے. صحیح ہے, آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے. صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ. صحیح ہے, یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے. نکل گئی بس اتنی. جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی, آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں. مجھے میری بات سنیے, میری دو ٹوک بات ہے, اسے خاموشی سے سن لیجیے بس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی, جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے. الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا, لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا, میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, ان کی ذات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول, اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا, یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ اچھا میری بات صاحب آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ کر لینا, ورنہ اس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اجازت ہے مجھے بات کرنے کی, یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں. نہیں میرا خیال ہے یہی ہے, اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو, مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے, مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے. اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں, لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا, جھوٹا تھا, اس نے جھوٹ بولا, ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو, پھر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا, کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم, جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے, کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں ہاتھ بھی اٹھایا, قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر, غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ. گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا, وہی وجہ ہے
اس کے پاس کوئی بالکل دلیل کوئی دلیل نہیں ہے, ایک کاٹ کے چلا گیا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی ہم مانتے ہیں, گفتگو کریں گے, لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی, مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا. ختم نبوت پہ بالکل ان سے گفتگو کریں گے, بالکل ہمیں حاضر ہیں. یہ ایک دفعہ پھر ان کو کہتے ہیں, تمام اپنے قادیانی بھائیوں کو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں, ہم نہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے, ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کریں گے, 10 مرتبہ. لیکن مرزا غلام احمد پہ بھی گفتگو کرنا ہے نا, اس پہ بھی گفتگو کرنا ہے. یہ تو تیار ہی نہیں ہے, اور اس کو کیوں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ پہلے اس پہ گفتگو کریں؟ اس لیے کہ پھر بعد میں یہ گفتگو نہیں کریں گے مرزا غلام احمد پر. اچھا یہ سب مفتی ابرار صاحب جو ہے وہ ساتھ ہیں ہمارے, اور وہ مناظرے کے لیے تشریف لائیں تراویح کے حوالے سے. اچھا یہ بھی اچھا, مفتی ابرار بھائی کو لیتے ہیں. غلام احمد وہ بھی اطاعت ہے, مفتی فرید صاحب بھی, وہ کہاں چلے گئے؟ مفتی فرید صاحب بھی ہیں اور ابرار صاحب بھی ہیں. ابرار صاحب کو لے لے پہلے. اچھا فکشن ٹھیک جی ابرار صاحب, السلام علیکم ابرار بھائی. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں صاحب؟ کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ علی احسانہ. جی سر, اور ناراض تو نہیں ہے؟ ہم نے غلام احمد قادیانی کو کچھ لعنتیں بھیجی ہیں, آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ہم سے؟ آپ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ یار یہ بڑا بدتمیز ہے مقدسات کی ہماری طرف سے اس کے اوپر کروڑ لانتے ہو. بھائی وہ میں نے کہا کہ بھائی تم سر میں نے دیکھا, میں نے اس کو ہمیشہ کہا مرزا غلام احمد صاحب کا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے اللہ تو ہمارے نزدیک وہ تو مردود ہے. لیکن اس نے جب علیہ السلام کہنا شروع کر دیا نا, تو ہم یہ نہیں مانتے بھائی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر اس کو علیہ السلام کہہ دیں. ہم گالی نہیں دیں گے بھائی تم علیہ السلام نہ کہو, اگر تم علیہ السلام کہا ہوا پھر ہم لعنت کریں گے. صحیح ہے نا ابرار بھائی؟ نہیں زبردست ہو گیا, الحمدللہ. اچھا مناظرہ تو آپ نے اس کے ساتھ زبردست کیا, جو اس کو کہا نا لعنت اللہ, بڑا زبردست آپ نے اس کو جواب دی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں کافی دیر سے آپ کی چیز دیکھ رہا ہوں. پہلے بھی ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ تو جو آپ کی بات چل رہی تھی, لیکن جو نحوی بات چل رہی تھی نا, وہ سن کے میں بڑا معذور ہو رہا تھا. ہاں الحمدللہ, مزہ آیا آپ کو؟ آپ نے کوئی اشکال پکڑی ہماری ترکیب میں؟ جو بات یہونکا میں جو واو ضمیر نکال رہا تھا نا, وہ ہم ضمیر جمع کی فاعل ہے. ہاں واو ضمیر ہے نا, وہ کہہ رہا تھا کہ مستمیر مستتر ہے, ضمیر مستتر نہیں, واو ضمیر, وہاں پہ واو ضمیر فاعل ہوتی ہے. یہ تو نحو کا بچہ جانتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا ابرار بھائی, مفتی ابرار صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی ڈیٹ فکس کرنی ہے اپنے مناظرے کی, ڈیبیٹ کی؟ جی میں اسی کے لیے آیا ہوں. صبح میرے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا, تو میں کہتا ہوں یکم رمضان المبارک بن رہا ہے ہفتے والے دن, تو ہفتے کا دن بیسٹ رہ جائے گا. ٹھیک, چلیں. آپ کی ویسے بھی ڈیبیٹ ہفتے کو ہی ہوتی ہے. صحیح ہے, صحیح, ہم آپ کو خبر دیں گے, ٹھیک ہے نا. میں مشورہ کر کے اپنے آپریٹر بھائی صاحب کو بتا دوں گا. جی ٹھیک ہے. اس دن کسی اور کا اسکیجول پہلے سے اگر ہم نے کسی کو زبان دیا, قول دیا, تو واللہ ہم آپ کو لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. مزید کوئی حکم؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ یعنی باتیں بھی کرنی ہے. بسم اللہ. ایک تو آپ نے یعنی کہ موضوع ایسا دے دیا جو ایک فروعی مسئلہ ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اہل سنت کے یہاں بھی مختلف ہے تھوڑا سا مسئلہ تعداد کے لحاظ سے. جی, تو آپ نے مناظرہ کس چیز پہ کرنا ہے, تعداد کے اوپر کرنا ہے یا اس کی اصل تراویح جو ہے نا, اصل تراویح ہی بدعت ہے. یعنی رمضان المبارک میں نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. یعنی اس کی مشروعیت پہ آپ نے کرنا ہے. جی جی. اور وہ تعداد تو سب کو پتا ہے کہ رکعت تو آپ کے پاس کسی کے پاس حدیث نہیں ہے نا, کسی کو پتہ ہی نہیں تراویح کے رکعت کتنے, جب پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نہیں ہے تو رکعت چلے وہ تو چلے, جب تعداد پہ بات ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی نا. تعداد کی تو ہمارے یہاں مختلف ہے, اس کے بارے میں اقوال ہیں, باتیں ہیں, حدیثیں ہیں, وہ الگ چیز ہے. وہ مفتی غلام فرید بھی کی جانب سے پیغام آئے تو وہ بھی تراویح پہ بات کرنا چاہتا ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں, تراویح پہ وہ بات کریں نا, شاید وہ زیادہ تیاری ہے اس کی, مجھے لگتا ہے.
تو آپ کسی کوئی اور موضوع رکھتے آپ نے ہیں خود موضوع دیا ہوا تراویح کا. چلیں اگر اس نے آپ نے قبول نہیں تیاری کیا نا کر تو لی ہے. آپ تراویح پہ بات کریں. اگر اس نے قبول نہیں کیا تو آپ تراویح پہ بات کریں. چلے وہی آپ میں نے چاہتا ہوں ایک آپ دونوں آپس میں ایک چلیں ہفتہ آپ دونوں آپس میں فیصلہ کریں نا کہ آپ میں سے ایک انتخاب کر لیں تراویح کو. وہ بھی تراویح پہ گفتگو دیکھیے کرنا چاہتا ہے, آپ بھی. ایک ہفتہ پہلے آپ نے مجھے کہا تھا پہلے میں نے تعریف قرآن پہ تیاری کی تھی, تو آپ نے یہ کہا تو میں نے پھر ادھر شروع کر دی. اب آپ چلیں اور کہہ رہے ہیں مجھے. صحیح ہے, صحیح ہے, مجھے منظور ہے. اللہ یاری صاحب اب آپ اتنی زیادتی نہیں کر سکتے. آپ نے پھر ان کا جو ہے نا وہ تیاری ساری ضائع کر دی ہے. اب نہیں ٹاپک, چلیں جی ٹھیک. اب تراویح پہ ہوگا. آپ کے ساتھ تراویح پہ گفتگو کریں گے. یہ جو تاریخ جو ہے ہم اجازت دے دیں, تاریخ ہم تعین کریں, ٹھیک ہے نا, پہلی رمضان جی کو ٹھیک ہے, یا اس کے بعد. وہ آپ پہ چھوڑ رہے ہیں. ہماری طرف سے ہاں, یکم صحیح. رمضان المبارک ہے, باقی جو آپ صحیح. فیصلہ کر دیں. صحیح. تو دوسرا بالکل یہ جناب. پوچھنا تھا کہ آپ کے ہاں نوافل کی جماعت بالکل بدعت ہے؟ بالکل بالکل, کسی بھی نافلے کی جماعت نہیں ہوتی ہمارے یہاں. جی یعنی کسی بھی صورت میں جماعت نہیں ہو سکتی نافلے کی؟ نہیں, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی جماعت جو نافلہ ہو اس کی جماعت ہوتی ہو. نوافل جماعت میں نہیں. اگر اس کا کوئی استثناء ہے تو ابھی میں رضان میں نہیں ہے. نوافل تاکہ نا جماعت میں نہیں. پتہ ہونا, دیکھیں آپ کی نا کتابیں ادھر ملتی نہیں ہیں پاکستان ابھی میں دیکھیں اتنی زیادہ. ابھی کیونکہ میں نے 1-2 سال سے تراویح پہ مطالعہ نہیں کیا, گفتگو نہیں کیا, تو اس کے کچھ جو تفصیلی باتیں نا وہ ذہن میں نہیں رہتی انسان کے, وہ کلی باتیں تو ذہن میں ہیں. تو ابھی نوافل کوئی بھی نافلہ جماعت کے ساتھ نہیں, بس سوائے ایک کے, نماز استسقاء, باران کی جو اچھا. نماز ہوتی ہے, بارش کی نماز وہ مستحب ہے, وہ واجب نہیں ہے. وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے استثناءات ہیں. ٹھیک ہے. یہ استسقاء ایک جماعت ہے, جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اب کوئی اور بھی اس کی ہو تو اگر وہ سنت ہے, اس کی حدیث ہے تو مشروع ہے. وَإِلَّا نوافل یومیہ جو ہے نا